اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم. ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین محترم عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلے آپ تمام مؤمنین اور مؤمنات کی خدمت میں رسول امام علی النبی علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد. شہادت کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص زمانے کے امام کی خدمت میں ان کے جد اعلیٰ کی شہادت کی تعزیت پیش کرنے کے لیے مل کر بآواز بلند سلام پڑھتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس سے بہتر مل کر بآواز بلند سلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ. سامعین محترم عزیزان گرامی قدر، آپ نے یقیناً اس بات کا مشاہدہ کیا کبھی 2 دن پہلے ہی ماہ رجب کا چاند افق عالم پر نمودار ہوا، اور اس چاند کے نمودار ہوتے ہی آپ نے یہ دیکھا کہ آپس میں لوگوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنا شروع کر دی، اور لوگوں نے ایک دوسرے کو چاند کی مبارکباد دی، اور ساتھ ہی ساتھ 5ویں امام کی آمد کی بھی مبارکباد لوگوں نے ایک دوسرے کو دی. اور کل ہی ہم نے یقیناً 5ویں امام کا جشن بھی منایا اور امام کی خدمت میں ہدیہ تبریک بھی ہم نے پیش کی. لیکن سامعین محترم، آپ صرف یہ محسوس کیجیے اور یہ دیکھیے، فقط دن نے ایک کروٹ بدلی اور دن نے فقط اور فقط اپنا معیار بدلا، اور دن نے جیسے ہی کروٹ لی اور جیسے ہی دوسرا دن نمودار ہوا، آپ دیکھیے جو کل تک مومنین سارے کے سارے جشن منا رہے تھے وہ فرش اعلیٰ سمجھ کر اس فرش پر آ کر بیٹھ گئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی خوشیوں میں خوش ہونے والے ہیں اور اہل بیت کے غموں میں غمگین ہونے والے ہیں.
اور اس موقع پر مجھے حدیث یاد آتی ہے چھٹے امام کی کہ جس میں مولا نے فرمایا خلقوا شیعتنا من فاضل طینتنا، فرمایا ہمارے شیعوں کو ہماری بچی ہوئی طینت سے خلق کیا گیا ہے۔ طینت کا ترجمہ بعض علماء نے مٹی کیا، بعض نے نور کیا، بعض نے طینت کو طینت ہی رہنے دیا۔ فرمایا کہ ہمارے شیعوں کو، ہمارے ماننے والوں کو، ہمارے چاہنے والوں کو، ہمارے محبوں کو، فرمایا کہ ہماری بچی ہوئی طینت سے خلق کیا گیا ہے۔ مولا اثر کیا ہوگا؟ فرمایا یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، فرمایا جب ہم خوش ہوں گے تو تم دیکھو گے کہ یہ بھی خوش ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، جب ہم غمگین ہوں گے تو تم دیکھو گے کہ یہ بھی غمگین ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لہذا سامعین محترم آپ دیکھیے کل تک جتنے مومنین اس فرش کو جشن کا فرش سمجھ کر بیٹھے تھے، آج اسی فرش پر بیٹھے ہیں لیکن مجلس کا فرش سمجھ کر۔ لہذا سامعین محترم، اچھا آپ نے دیکھا ہوگا میں نے یہ بیان کیا اہل بیت کی خوشیوں میں خوش ہونے والے اور ان کے غم میں غمگین ہونے والے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں آپ کو کئی مثالیں مل جائیں گی، اہل بیت علیہ السلام کے کئی چاہنے والے ایسے مل جائیں گے، اگرچہ مشکل مرحلہ ہے لیکن ملیں گے پھر بھی ایسے چاہنے والے۔ کیسے چاہنے والے؟ کہ بالفرض ہمارے گھر میں اس دن کوئی خوشی ہے، اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں کوئی غم کا واقعہ ہو گیا، وہ اپنی خوشی کو ایک طرف کر دیں گے اور کہیں گے کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں غم کی سب بچھی ہوئی ہے لہذا ہم آج غم منائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر اپنے گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی فوتگی ہو گئی، کوئی غم کی تاریخ آ گئی، کوئی اور بات ہو گئی، لیکن پتہ چل گیا اہل بیت کے گھر میں خوشی ہے تو پھر وہ اپنے غم کو ایک طرف رکھ دیں گے، خوشی مناتے ہوئے یہ کہیں گے پہلے ان کی خوشی منائیں گے بعد میں ہم اپنا غم منائیں گے۔ مطلب سمجھ میں آیا سامعین محترم؟ ہمارے نزدیک معیار یہ نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے، معیار یہ ہے فاطمہ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ان کے گھر میں کیا ماحول ہے۔ ہمارے نزدیک معیار یہ ہے اگر ان کے گھر میں خوشی ہے تو ہم خوشی کا فرش بچھا کر بیٹھیں گے، اگر ان کے گھر میں غم ہے تو پھر ہم غم کا فرش بچھا کر بیٹھ جائیں گے، کیونکہ ہمارے نزدیک ہماری خوشی، ہمارے نزدیک ہمارا غم کوئی معیار ہی نہیں رکھتا۔ ہمارے نزدیک اہل بیت علیہ السلام کی خوشی معتبر اور ان کا غم معتبر ہے۔ لہذا سامعین محترم میں آپ تمام مؤمنین کو 10ویں امام کی شہادت کی تسلیت بھی پیش کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس بات کی طرف متوجہ کرواتا ہوں کہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیے کہ اہل بیت علیہ السلام کے غموں میں آپ غمگین ہو جاتے ہیں اور ان کی خوشیوں میں آپ خوش ہوا کرتے ہیں۔ لہذا یہ نصیب کی بات ہے جو پروردگار عالم کسی کسی کو عطا کیا کرتا ہے۔ ایک دفعہ سب مل کر بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین محترم آج کی اس مجلس ادا کے لیے آپ کے سامنے جس آیہ مجیدہ کو میں نے پیش کیا اس کا تعلق سورہ مبارک رعد سے۔ سورہ رعد کی آخری آیت ہے، آیت کا نشان 43۔ اس آیت مجیدہ میں پروردگار عالم رسالت کے گواہ بتا رہا ہے، اپنے حبیب کو مخاطب کر کے کہتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اے میرے حبیب جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ لست مرسلا، تو رسول نہیں ہے۔ کون کہتا ہے؟ سارے لوگ نہیں کہتے، وہ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے۔ سامعین محترم اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو رسول اللہ کی رسالت کے منکر تھے، جو رسول اللہ کی رسالت کو نہیں مانتے تھے، لیکن پروردگار عالم نے تسلی دیتے ہوئے کہا اے میرے حبیب گھبرانے کی بات نہیں ہے، اگر یہ لوگ یہ کافر تیری رسالت کو نہیں مانتے تو کیا ہو گیا؟ فرمایا قل ان سے کہہ دیجئے، کیا کہنا ہے؟ کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، کہ مجھے تمہاری باتوں کی ضرورت نہیں، مجھے تمہاری گواہیوں کی ضرورت نہیں، میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے۔ ومن عنده علم الکتاب، اور وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم موجود ہے۔ کون کافی ہے؟ میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ موجود ہے اور ایک وہ کافی ہے جس کے پاس ساری کتاب کا علم ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے تھوڑا سا ہاں ہوں کرتے رہیے میرے ساتھ تو پتہ چلتا رہے گا آپ لوگ جو ہے وہ ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ویسے جو ہے وہ 10ویں امام کی مجلس ہے لیکن جو ہے وہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے جو ہے وہ اتنے کم تعداد میں مومنین نے شرکت کی، اتنے لوگ تو کسی کے 40ویں میں جو ہے وہ شرکت کر لیتے۔ یہ امام کی مظلومیت ہے کہ بہرحال ان کی شہادت کی مجالس میں اتنے لوگ بھی نہیں آئے گا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند جتنے بیٹھے ہوئے کم از کم جو ہے وہ اپنی زبان کو ہلاتے رہیے اور جو ہے وہ اس میں تھوڑی سی جنبش پیدا کیجیے تاکہ پتہ چلے کون کون جو ہے وہ میرے ساتھ موجود ہے۔ لہذا سامعین محترم فرمایا اے رسول ان سے کہہ دیجئے مجھے آپ کی گواہیوں کی کوئی ضرورت نہیں، میری گواہی کے لیے، میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جس کے پاس ساری کتاب کا علم موجود ہے۔ سامعین محترم اس آیت کی جانتے تفسیر کب کھلی؟ دیکھیے جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ نے سنا دی، بس کافروں کو بتا دیا کہ دیکھو تمہاری گواہی نہیں چاہیے،
میری گواہی کے لیے اللہ بھی ہے اور وہ بھی ہے جس کے پاس ساری کتاب کا علم ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کتاب کا عالم ہے کون، یہ اس وقت نہیں بتایا۔ یہ کب کھلا؟ جب سورہ مبارکہ نمل کی آیتیں نازل ہو رہی تھی، جب سورہ مبارکہ نمل کی آیتیں اتر رہی تھی، رسول اللہ مسجد میں اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما، سارے اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں اور رسول اللہ ایک ایک کر کے آیت بتا رہے ہیں، اس کی تفسیر بتاتے ہیں، اس کی تعبیر بتاتے ہیں، اس آیت کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، رسول اللہ سب بتا رہے ہیں۔ اور سورہ نمل کی آیتیں بتاتے بتاتے وہ قصہ آ گیا جناب سلیمان کا۔ جناب سلیمان وہ نبی خدا جس کو پروردگار عالم نے پوری دنیا پر حکومت ادا کی، صرف انسانوں پر ان کی حکومت نہیں بلکہ پرندوں پر ان کی حکومت تھی، جنوں پر ان کی حکومت تھی، ملائکہ پر ان کی حکومت تھی، ہر چیز پر، ہر ذرے پر پروردگار عالم نے انہیں حکومت ادا کی تھی۔ جناب سلیمان ایک دن اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا تخت لگا ہوا ہے، ان کی ساری رعیت ان کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ جناب سلیمان نے اس کو حکم دیا کہ کون ہے جو یمن سے تخت بلقیس کو لے کر آئے۔ اچھا یہ کیوں کہا؟ کیونکہ جناب سلیمان نے ایک خط لکھا تھا، ٹھیک ہے؟ اور اچھا یہ بھی آپ کو وجہ بتا دوں، سورہ مبارکہ نمل قرآن کا وہ سورہ ہے جس میں 2 بسم اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ پروردگار عالم نے 2 بسم اللہ رکھی۔ اچھا کیوں 2 بسم اللہ ہے اس میں؟ ہاں، ایک تو سورے کی وجہ سے کہ ہر سورے کی ابتدا میں بسم اللہ ہوتا ہے، اور چونکہ اس میں جناب سلیمان کا خط تھا اور انہوں نے خط کی ابتدا میں بسم اللہ لکھا تھا، لہذا اللہ نے ایز اٹ از خط کو رکھ دیا، لہذا 2 بسم اللہ ہو گئے۔ اس وجہ سے قرآن مجید کے اس سورے میں 2 بسم اللہ موجود ہے۔ جناب سلیمان نے خط لکھا کسے؟ ملکہ بلقیس کو خط لکھا اور کہا کہ اسلام لے آؤ اور میرے ہاتھوں پر آ کر بیعت کرو اور میرے پاس تشریف لے آؤ۔ جیسے ہی انہیں جناب سلیمان کا خط ملا وہ وہاں سے چل پڑی یمن سے۔ اچھا ملکہ تھی لیکن جناب سلیمان کا جب حکم سنا تو ساری چیزیں چھوڑ دی، اپنا تخت چھوڑ دیا، اپنا تاج چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ کر چل پڑی جناب سلیمان سے ملاقات کے لیے۔ اچھا وہ ہے راستے میں، جناب سلیمان جانتے ہیں کہ آ رہی ہے تو اکیلی آ رہی ہے، کچھ ساتھ لے کر تو نہیں آ رہی، وہاں پر تھی ملکہ، لہذا ان کا تخت بھی وہاں پر ہے۔ تو جناب سلیمان نے کہا کہ ان کے آنے سے پہلے ان کا تخت منگوا دیا جائے یہاں پر۔ تو فوراً کہا کون ہے تم میں جو ان کا تخت لے کر آئے گا؟ قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن، ایک جن کا سردار کھڑا ہوا جس کا نام تھا عفریت، وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ اے نبی سلیمان آپ مجھے یہ کام دیجئے، مجھے یہ کام سونپ دیجئے، میں وہ تخت لے کر آتا ہوں۔ جناب سلیمان نے کہا کتنی دیر میں لائے گا؟ کہا اے نبی اللہ اس دربار کے ختم ہونے سے پہلے وہ تخت لے کر آ جاؤں گا۔ جناب سلیمان نے کہا اتنی دیر سے لائے گا؟ اتنی دیر سے لائے گا؟ کہا پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ جناب سلیمان نے کہا بیٹھ جا۔ کہا اور کوئی ہے جو تخت لے کر آ سکے وہاں سے؟ سورہ میں کیا لفظ ہے؟ وَقَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، دربار میں وہ بولا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، وہ بولا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، تھوڑا سا علم تھا، سارا علم نہیں تھا، تھوڑا سا علم تھا، وہ بولا۔ کہا میں لے کر آؤں گا، انا آتی کبے، میں وہ تخت لے کر آؤں گا۔ جناب سلیمان نے کہا کتنی دیر میں لائے گا؟ کہا ابھی آپ آنکھ جھپکیں گے اور تخت سامنے لا کر رکھوں گا۔ ابھی نبی سلیمان نے آنکھ نہیں جھپکی تھی، اس نے تخت سامنے رکھ دیا فوراً اور تخت پیش کر دیا۔ سامعین محترم جانتے ہیں یہ اختیار کیسے آیا؟ چھٹے امام سے پوچھا گیا، کہا مولا یہ آصف برقیہ کے پاس یہ اختیار کیسے آ گیا؟ چھٹے امام نے فرمایا دیکھو اللہ کے اسم اعظم ہے اور اس اسم اعظم کی تعداد ہے 73۔ کتنی تعداد ہے؟ 73، 73 تعداد ہے۔ کہ اللہ نے 72 اسم اعظم اپنے لوگوں میں بانٹ دیے، سب میں بانٹ دیے، ایک اپنے پاس رکھا ہے اور 72 لوگوں میں بانٹ دیے۔ اس میں سے ایک آصف برقیہ کو دیا، اس میں سے کچھ نبیوں کو دیے، جناب آدم کو 25 عطا کیے، اسی طریقے سے دوسرے نبیوں کو مختلف عطا کیے۔ فرمایا آصف برقیہ کو ایک اسم اعظم عطا کیا تھا، کہ لیکن ہم آل محمد کو اللہ نے 72 اسم اعظم عطا کیے ہیں۔ ایک اپنے پاس رکھا، باقی سب جو ہے وہ تقسیم کر دیا اور 72 آل محمد کو عطا کیے۔ لہذا سامعین محترم اب آپ ذرا سوچئے، جب ایک اسم اعظم کا اتنا اختیار ہے تو جس کے پاس 72 اسم اعظم ہوں گے اس کا کیسا اختیار ہوگا؟ یہی وجہ ہے ایک شخص آ گیا چھٹے امام کے پاس اور چھٹے امام سے آ کر کہتا ہے کہ فرزند رسول ابھی میں کوفہ جا رہا ہوں اور آج میرا مدینے میں آخری دن ہے۔ امام نے کہا بیٹھو، اپنے پاس بٹھایا۔ امام کا طریقہ کار تھا کہ جب لوگ ملنے آیا کرتے تھے امام ان سے ملاقات کرتے تھے، انہیں بٹھاتے تھے، ان سے مسئلے پوچھا کیا کرتے تھے اور ان کا حال احوال پوچھا کرتے تھے اور جو سفر میں ضرورت ہو وہ عطا بھی کیا کرتے تھے۔ لہٰذا اس نے کہا کہ مولا میں جا رہا ہوں کوفہ، آج مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ پھر امام نے کہا اچھا؟ کہا مولا لیکن دل میں ایک خلش ہے، دل میں ایک سوال لگے، اگر آپ اس سوال کا جواب دے دیں تو میرا دل مطمئن ہو جائے گا۔ کہا وہ سوال کیا ہے؟ کہا مولا وہ جو آصف برقیہ تخت لے کر آ گیا تھا، یمن کہاں، جناب سلیمان کی حکومت کہاں،
آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت لے کر آیا. مولا کیا یہ اختیار اللہ نے آپ ہستیوں کو عطا کیا ہے؟ یہ اختیار اللہ نے آپ لوگوں کو دیا ہے؟ بس اس کا یہ کہنا تھا. کہاں جا رہا تھا یہ؟ کوفہ. امام نے فوراً زبان سے کہا کن فی الکوفہ. کیا کہا؟ کن فی الکوفہ، یعنی کوفہ پہنچ جا. دیکھیے دو لفظ یہ کاف نون کن کہا. امام نے کہا کوفہ پہنچ جا. راوی کہتا ہے امام نے مجھے اتنا جلدی پہنچایا کہ میں نے کاف کن کا مدینے میں سنا تھا، نون کوفے میں سنا تھا. اتنا جلدی پہنچایا. کاف میں نے سنا مدینہ میں، نون سنا میں نے کوفہ میں. یہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا اختیار. لہذا سامعین محترم سوال اپنی جگہ پر باقی ہے. وہ سوال یہ ہے کہ وہ کتاب کا عالم ہے کون جس کی اس آیت میں بات ہو رہی ہے کہ ایک اللہ رسالت کی گواہی کے لیے کافی اور ایک وہ کافی جس کے پاس ساری کتاب کا علم ہے. لہذا سامعین محترم اب آپ سوچیے ذرا، جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا اس کا اتنا اختیار ہے، تو جس کے پاس ساری کتاب کا علم ہوگا اس کا کتنا اختیار ہوگا. لہذا یہ معاملہ کب کھلا؟ جب سورہ نمل بیان ہو گئی. رسول اللہ بیان کر رہے ہیں سورہ نمل کی آیتیں بیان ہو رہی ہے، تفاسیر بیان ہو رہی ہے، تعبیرات بیان ہو رہی ہے، اور ایک ایک کر کے رسول اللہ بیان کر رہے ہیں. جب اس آیت پر آئے کہ ان کے دربار میں کسی نے کہا وقال الذی عنده علم من الکتاب، کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا علم تھا وہ بولا. ایک صحابی اٹھ گیا، یا رسول اللہ یہ کون ہے جس کے پاس کتاب کا تھوڑا علم تھا؟ فرمایا اس کا نام تھا آصف بلخیہ. اچھا بیٹھ گئے. رسول اللہ آگے بڑھنا چاہتے تھے، ایک اور کھڑا ہو گیا. کہا یا رسول اللہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا سارا علم ہے. یا رسول اللہ تھوڑے علم کا یہ اختیار ہے تو زیادہ علم کا کیا اختیار ہوگا؟ ذرا آپ بتائیں تو صحیح وہ ہے کون جس کے پاس کتاب کا سارا علم ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ رسول کے برابر میں علی بیٹھے ہوئے تھے. رسول نے مڑ کر دیکھا، علی کو مسکرا کر دیکھا، پھر اس کو دیکھ کر کہا دیکھ بھی رہا ہے پوچھ بھی رہا ہے. دیکھ بھی رہا ہے پوچھ بھی رہا ہے. کتاب کا عالم سامنے بیٹھا ہوا ہے. لیکن دیکھیے سامنے مطلب یاد رکھیے یہ ہے الکتاب. ٹھیک ہے، کتاب کے اوپر لکھا ہوا ہے الف لام. اس الف لام کے عربی زبان میں کئی معنی ہوتے ہیں. ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ الف لام تمام تر اس کی جنس کو شامل کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں مثال دوں، آپ کہتے ہیں سورہ مبارک الحمد میں الحمدللہ رب العالمین، تمام تر تعریفیں اس کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے. میرا سوال ہے کہ تمام تر کا ترجمہ کہاں سے آیا؟ آپ صرف یہ کہتے ہیں نا حمد ہے اس کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے، لیکن آپ ترجمہ کرتے ہیں تمام تر حمد ہے. یہ تمام تر کا ترجمہ آیا ہے الف لام سے، یعنی جتنی حمد ہے وہ ساری کی ساری شامل ہو گئی. یہ نہیں کہا کہ علی قرآن کا عالم ہے، کہا الکتاب کا عالم ہے، یعنی علی توحید کا بھی عالم ہے، علی زبور کا بھی عالم ہے، علی انجیل کا بھی عالم ہے، علی قرآن کا بھی عالم ہے. اب سمجھ میں آیا علی نے کیوں کہا تھا کہ اگر میرے لیے مسند قضاوت لگا دی جائے اور مجھے کہا جائے کہ فیصلہ کرو تو میں توحید والوں کا فیصلہ توحید سے کروں گا، زبور والوں کا فیصلہ زبور سے کروں گا، انجیل والوں کا فیصلہ انجیل سے کروں گا، قرآن والوں کا فیصلہ قرآن سے کروں گا. اور خود یہ کتابیں کہیں گی اے علی آپ نے وہی فیصلہ کیا جو میرے اندر موجود تھا. یہ امیر المومنین الکتاب کے عالم ہے. صرف کتاب نہیں، یا صرف قرآن جو ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ الکتاب جتنے صحیفے، جتنی کتابیں، جتنی باتیں پروردگار عالم کی طرف سے آتی رہی، علی سب کا عالم ہے. لہذا سامعین محترم اب ایک اور سوال یہاں پر آ سکتا ہے اور اسی سوال کے ذریعے سے میں اپنی منزل تک آ جاؤں گا. وہ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جناب سلیمان نے حکم دیا آصف بلخیہ کو کہ تخت لے کر آؤ. ٹھیک ہے، آصف بلخیہ لے کر آئے. مجھے اتنا بتائیے جناب سلیمان تھے نبی، ان کی حکومت تھی ہر جگہ، ان کے پاس اختیار تھا، قدرت تھی، تو وہ خود بھی تو تخت کو لا سکتے تھے. یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ آصف بلخیہ تم لے کر آؤ اور پلک جھپکنے سے پہلے؟ بھائی جناب سلیمان اختیار تو رکھتے تھے نا. یہ ہمارا عقیدہ ہے نا کہ ان کے پاس بھی قدرت تو تھی، خود لے کر آتے. انہیں کیوں کہا؟ خدا کی قسم جواب نہ ملتا اور دنیا در بدر کی ٹھوکریں کھاتی اگر علی اور آل علی کا ڈر نہ ہوتا. لہذا سامعین محترم متوکل کا زمانہ، 10ویں امام کا دور، محفل سجی ہوئی ہے اور امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام دربار میں تشریف لائے. جیسے ہی دربار میں پہنچے مولا تشریف فرما تھے. بہت سارے عالم وہاں پر علماء حضرات موجود تھے. اچھا پہلے ہی منصوبہ بنا چکے تھے کہ آج
10वें इमाम से सवालात पूछ रहे हैं और किसी तरीके से कोई एक ऐसा सवाल पूछ रहे हैं कि इन्हें जवाब ना आता हो, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि जिसकी इज्जत खुदा के हाथों में हो उसे कोई रुसवा नहीं कर सकता। लिहाजा 10वें इमाम बैठे थे, सारे उलमा ने मिलकर कहा कि ऐ फर्जंद रसूल, हम आपसे सवालात पूछना चाहते थे। इमाम ने एक लफ्ज जो कहा ना, इसी पर कुर्बान हो जाए, कहा हम आपसे सवालात पूछना चाहते हैं। इमाम ने कहा पूछो। इस पूछो में सलूनी का लहजा था, कहा पूछो, जो पूछना है पूछो। अब एक एक करके सवालात करते रहे, सारे सवालात मैंने छोड़े। एक सवाल जो इब्ने अक्सम ने किया, या इब्ने अक्सम जिसने 9वें इमाम से भी सवालात किए थे, 10वें इमाम से भी सवालात किए। 10वें इमाम से उठकर सवालात करता है और एक सवाल में कहता है, फर्जंद रसूल, जनाब सुलेमान को अल्लाह ने हुकूमत अता की। इमाम ने कहा बेशक। कहा कि अल्लाह ने उन्हें ना जाने कहाँ का इख्तियार दिए, जिनों पर उनका इख्तियार, इंसानों पर उनका इख्तियार, परिंदों पर उनका इख्तियार। इमाम ने कहा बेशक। कहा जनाब सुलेमान ने एक तो हुक्म दिया कि तख्त लेकर आओ, आसिम बरकिया तख्त लेकर आए। इमाम ने कहा बेशक। देखिए ये तारीफ वही कर सकता है जो ये सारा मंजर देख रहा हो, जिसने सारा मंजर अपनी आंखों से देखा वही तारीफ करेगा। इमाम हर बार कहते रहे बेशक बेशक बेशक। आगे फजल रसूल एक सवाल है, जनाब सुलेमान खुद भी तो ला सकते थे, अगर चाहते तो अपना इख्तियार इस्तेमाल करते, अपनी कुदरत इस्तेमाल करते और तख्त को खींच लेते, जमीनें सुकड़ जाती, खुद तख्त को खींच लेते। कि आसिम बरकिया को क्यों हुक्म दिया? इमाम ने कहा देखो अगर खुद लेकर आते तो उनके वसी की अजमत का पता नहीं चलता। मकसद तख्त नहीं लाना था, मकसद था वसी की अजमत सामने आए। अब समझ में आया रसूलुल्लाह अली से क्यों कहते थे अली तुम सो जाओ, अली तुम सूरत पर जाओ, अली तुम जाग जाओ, अली मरहम को तुम बचाओ। मकसद ये नहीं था कि फजाइल आशियार करे, उसके साथ साथ मकसद ये था कि अली को पहचानवा दिया जाए कि अली है कौन। एक बार सवाल पढ़े मिलकर बाबा बस सामने मोहतरम बहुत सारे सवालात हुए इमाम से इस दरबार में। अच्छा एक सवाल ये भी हुआ कि उलमा ने आपस में सवाल किया, एक शख्स ने आकर सवाल किया, कहा जरा ये बताओ कि जनाबे आदम अलैहिस्सलाम ने हज किया था तो उनके बालों को किसने मूंदा था? जनाब आदम पहले बशर इस दुनिया के, उनसे पहले कोई था नहीं, सब उनकी औलाद है। एक ने आकर सवाल कर लिया, ये जवाब दो कि आदम ने अगर हज किया था तो उनके बालों को किसने मूंदा था? अब पहले ये साबित करना कि हज किया था या नहीं किया था, और उसके बाद ये साबित करना कि कौन जन्नत से सामान लाया और किसने बाल मूंदे थे। अब जब ये सवालात हुए तो मुतवक्किल परेशान हो गया। बिल आखिर 10वें इमाम को आवाज देकर बुलाया, कहने बुलाया जाए। बात ये होती है जब भी हलाकत का सामना होता है तो अली के दरवाजे पर झुकना पड़ता है। ये भी अली है, लिहाजा आए इसी के दरवाजे पर। कहा आप सवाल का जवाब दे दें। इमाम ने कहा कि देखो बात ये है कि जनाब आदम ने भी हज किया था, क्योंकि हज वो इबादत है जो जनाब आदम से 2000 साल पहले से हो रहा है, लिहाजा आदम ने भी हज तो किया है। तो फिर उनके बालों को किसने मूंदा था? का बात ये जनाब जिब्रील को अल्लाह ने हुक्म दिया था, वो जन्नत से सामान लेकर गए थे और उन्होंने जनाब जिब्रील के बालों को मूंदा था। और किससे मूंदा था ये भी बताया कि एक याकूत का पत्थर था, उसकी मदद से मूंदा। जहां जहां याकूत की रोशनी गई अल्लाह ने उसको आज हरम बना दिया है, खाने काबा का हरम बना दिया अल्लाह ने। लोग परेशान हो गए, फर्जंद रसूल ये माजरा क्या है? हमारे सवालों का जवाब नहीं आता, आपसे पूछा जाए तो आप फौरन जवाब दे दिया करते हैं। गोया इमाम ने जवाब दिया होगा कि देखो तुम्हारे में और हमारे में फर्क यही है, आदम के बेटे तुम भी हो, आदम के बेटे हम भी हैं, लेकिन फर्क ये है कि तुम उस दौर में मौजूद नहीं थे, हम आदम के दौर में भी थे, नूह के दौर में भी थे, इब्राहीम के दौर में भी थे, मूसा के दौर में भी थे। हर दौर में नबियों की मदद करने वाले हम थे, लिहाजा अपना और हमारा कभी मुकायसा ना करना। लिहाजा सामने 10वें इमाम ने जवाब दी। अच्छा एक और बात, आप जानते हैं इस वक्त 10वें इमाम की उम्र मुबारक क्या है? अच्छा पहले तो ये बताएं 10वें इमाम की कुल उम्र मुबारक क्या है? 40 साल। आगे पहली बार में जवाब 40 साल। 254 हिजरी में शहादत मौला की, 214 हिजरी में विलादत। ठीक है, 40 साल बनते, एक रिवायत के मुताबिक 212 हिजरी की, उस हिसाब से 42 साल। 40 साल की उम्र मुबारक है मौला की। इस 40 बरस में से मौला इब्तिदा के मेरे ख्याल से 14 से 16 बरस मदीना में रहे और उसके बाद मौला सामर्रा मुंतकिल हुए। यानी जब ये मौला सामर्रा गए हैं, जब का सवाल है, तो उस वक्त मौला की उम्र मुबारक क्या है? सिर्फ और सिर्फ 15 से 16 साल। और उस वक्त मौला किन को जवाब दे रहे हैं? बड़े बड़े उस वक्त जो मौजूद थे सबको मौला जवाब दे रहे हैं, एक एक करके। जितने बड़े बड़े थे सबको मौला ने जवाब दिया। मौला ने एक और बात वाज़ेह कर दी, देखो तुम्हारा इल्म और है,
ہمارا علم اور ہے، تمہارا علم ہے کسبی، ہمارا علم ہے لدنی، یعنی آسان الفاظ میں تم یہاں آ کر سیکھتے ہو، ہم وہاں سے سیکھ کر آتے ہیں، ہمارا علم لدنی علم ہے۔ لہذا سامعین محترم، اچھا یہ سامرہ کا ایک واقعہ سنیے، مدینے کا ایک واقعہ سنیے، اور میں پھر تھوڑی سی تاریخ آپ کے سامنے بیان کر کے اجازت دے دوں گا۔ مدینہ 10ویں امام کا وہی طریقہ کار ہے۔ اچھا مولا یتیم جو ہوئے ہیں وہ 7-8 برس کی عمر مبارک میں ہو گئے تھے مولا یتیم، ساری امامت کی ذمہ داری آ گئی 10ویں امام کے کاندھے پر۔ امام کا طریقہ کار کیا ہے؟ رسول اللہ کی طرح مسجد میں جاتے ہیں، ویسے ہی بوریوں پر بیٹھنا، ویسے ہی لوگوں کو پڑھانا، ویسے ہی لوگوں کے سوالوں کا جواب دینا، بالکل وہی طریقہ کار۔ اچھا کمال یہ تھا کہ جو جیسا سوال کرتا تھا ویسا جواب دیتے تھے، جو سوال بھول جاتا تھا تو پھر 10ویں امام کہتے تھے دیکھ گھبرانے کی بات نہیں، تیرا سوال یہ تھا اور تیرا جواب یہ ہے، اور جو جس زبان میں سوال کرتا تھا اسی کی زبان میں جواب دیتے تھے۔ لہذا ایک بار ابو ہاشم جعفری امام کا چاہنے والا، امام کا مخلص صحابی، وہ کہتے ہیں میں امام کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا اور اچانک سے ایک شخص آیا، اس نے کوشش کی کہ امام سے عربی زبان میں کلام کرے، نہیں کر سکا کیونکہ اسے عربی نہیں آتی تھی، لیکن جب کلام نہیں کر سکا امام نے کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے، تو جس زبان میں چاہتا ہے اس زبان میں کلام کر، اس زبان میں بول، اس زبان میں سوال کر لے۔ اب اس نے سوال بولنا شروع کیا، اس نے زبان کون سی بولی؟ ہندوستانی، ٹھیک ہے، ہندی بولی اس نے، اور اس نے سوال کیا۔ ابو ہاشم کہتے ہیں میں سارا ماجرا دیکھ رہا تھا بیٹھ کر، جیسے ہی اس کا سوال ختم ہوا امام نے ہندوستانی زبان میں جواب دیا، اس نے پھر سوال کیا، امام نے پھر جواب دیا، اس نے پھر سوال کیا، جواب دیا۔ ابو ہاشم کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، میرے ماتھے پر پسینہ، میں نے کہا جلدی سے یہ شخص جائے، میں امام سے سوال پوچھوں۔ ابھی اٹھا ابو ہاشم آئے، پیروں پر جو ہے وہ اپنے ہاتھوں پر رکھ دیا، مولا کیا ماجرا ہے؟ ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کبھی آپ نے ہندوستانی زبان سیکھی ہو، نہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کبھی آپ ہندوستان گئے ہو، نہ ہم نے یہ دیکھا کہ آپ نے سیکھی ہو، نہ یہ دیکھا کہ آپ سیکھنے گئے ہو، تو مولا کلام کس طریقے سے کر رہے ہیں؟ امام نے کہا ابو ہاشم امام ہوں، امام امام ہوں، امام ہوتا ہے جو ہر قوم کی ہدایت کے لیے آتا ہے۔ ابو ہاشم اگر امام ہر زبان کا جاننے والا نہیں ہوا تو ہر قوم کی ہدایت کیسے کرے گا؟ لہذا ہمارے پاس ہر زبان کا علم ہے۔ امام وہ ہوتا ہے جو چہروں کو پڑھتا ہے۔ ابو ہاشم کے چہرے کی طرف نگاہ کی، دیکھا چہرے پر سناٹا موجود ہے، کوئی جواب نہیں ہے۔ کہا ابو ہاشم کیا ہوا؟ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا مولا ابھی بھی پریشان ہوں۔ کہا اٹھو ذرا سہنے خانہ میں جاؤ، ایک کنکر اٹھا کر لے کر آ جاؤ۔ ابو ہاشم کا ایک کنکر کو اٹھایا، امام نے کنکر کو دیکھا، یہ وہ ہاتھ ہے جس پر سنریزے آ جائیں تو تسبیح کیا کرتے ہیں۔ امام نے کنکر کو دیکھا، اپنے دہنے مبارک میں رکھا، اپنی زبان پر رکھا۔ جیسے ہی اس کنکر کو مولا نے اپنے لعاب دہن سے تر کر لیا، کہا ابو ہاشم اسے لو، اب اپنے منہ میں رکھو، کہا اب اپنے اسے دہن میں رکھ لو۔ ابو ہاشم کہتے ہیں میں نے فوراً اس پتھر کو، اس کنکر کو اپنے دہن میں رکھ لیا۔ ابو ہاشم کہتے ہیں کہ ابھی مجھے کچھ محسوس ہونے لگا۔ 10ویں امام نے کہا ابو ہاشم کیا بات ہے، کچھ محسوس ہو رہا ہے؟ کہا مولا ایسا محسوس ہو رہا ہے 70 سے زیادہ زبانیں جانتا ہوں۔ اور مولا ہندوستانی کی تو کیا کہتے ہیں، وہ تو کمال کی آ گئی ہے مولا۔ مولا نے کہا اب سمجھ میں آ گیا؟ کہا مولا سمجھ میں آ گیا۔ اب سامعین محترم ذرا غور کیجیے، یہ لعاب دہن یہ انسان کے جسم کا فضلہ ہوتا ہے۔ فضلہ کسے کہتے ہیں؟ ویسٹیج، اسے انسان کی قدر و قیمت کی اچھا اہمیت ہے، ایسا نہیں پروردگار عالم نے اسے بلا سبب خلق کیا، ایسا نہیں، پروردگار عالم نے رکھا ہے ہمارے وجود میں، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے اور کئی سبب ہوں گے۔ لیکن انسان کی نگاہ میں اگر آپ دیکھیں تو یہ چلتے پھرتے آپ کو سڑک پر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں تھوکتے ہوئے نظر آئے گا، کہیں نہ کہیں لعاب دہن پھینکتا ہوا نظر آئے گا۔ لہذا اس کی نگاہ میں لعاب دہن ہے فضلہ۔ اچھا اپنے لعاب کو اگر کام میں لاتا ہے تو کس کام میں لاتا ہے؟ آپ بتائیے کس کام میں لاتا ہے؟ دیکھیں کبھی یا تو نوٹ گننے میں، یا تو جو ہے وہ لعاب دہن لگا کر یہ قرآن کے ورق لٹنے میں۔ اب ایک جملہ کہوں، جس لعاب دہن سے زمانہ قرآن کے ورق الٹتا ہے اس لعاب دہن سے امام علم کے دروازے کھولا کرتا ہے۔ ایک لعاب دہن کا وقت جانا تھا، 70 سے زیادہ زبانوں کا عالم ہو گیا۔ سامعین محترم جب یہ کمالات بڑھنا شروع ہوئے، متوکل کا خط آیا، جب وہاں کے جاسوسوں نے بتایا کہ یہاں سے تاریخ تھوڑی سی اور آپ سے جانا، متوکل کے جاسوسوں نے بتایا مدینہ میں فرزند رسول کا روب طاری ہو رہا ہے، لوگ گرویدہ ہو رہے ہوں گے۔ متوکل نے خط لکھا، اور خط کیسا لکھا؟ کہ فرزند رسول آپ مدینہ میں ہیں، آپ کی ضرورت سامرہ میں ہے، آپ وہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہاں تشریف لے آئے، مومنین آپ کو یہاں پر انتظار کر رہے ہیں، میں خود آپ کا استقبال کرنے آؤں گا۔ 300 سپاہ جو ہے وہ فوج بھیجی گئی مولا کو لینے کے لیے۔ مولا نے خط کو پڑھا
اب وہ امام ہی کا جو لفظوں کے پیچھے مقصد کو سمجھ نہ سکے، لہٰذا فوراً جب خط پڑھا تو مولا نے کہا میں مقصد جانتا ہوں لیکن مجھے تیاری کا موقع دو۔ اور اس کے بعد یہ واقعہ میں نے 15 ذی الحجہ کو آپ کے سامنے پڑھا، مولا کی جو ولادت آئی تھی جب یہ عرض کیا، لہٰذا وہ واقعہ میں چھوڑ رہا ہوں کہ مولا کس طریقے سے گئے اور کس طریقے سے مولا کو لے جایا گیا مدینہ سے زبردستی۔ جب مولا سامرہ پہنچے تو اس نے کیا لکھا تھا خط میں کہ مولا آپ آئیے، آپ کا استقبال کروں گا، آپ کو جگہ دوں گا اپنے پاس، آپ کو اپنے پاس ٹھہراؤں گا۔ لیکن کیا کیا، مولا کو بٹھا دیا گیا مسکینوں میں، جہاں پر فقراء مسکین بیٹھا کرتے تھے۔ اچھا یہ مولا کے لیے کوئی شرمندگی کی بات نہیں تھی، لیکن بظاہر دنیا والوں کی نگاہ میں یہ حکارت کا سبب تھا۔ امام کو بٹھا دیا گیا ان لوگوں میں، خود لینے بھی نہیں آئے، 3 دن تک اس نے پوچھا ہی نہیں کہ آ رہے یا نہیں آئے، کیا حال ہے کیا حال ہے، کچھ نہیں پوچھا۔ اچھا امام کا ایک چاہنے والا جس کا نام تھا سعید، وہ امام کے پاس آیا، فرزند رسول اس عالم میں فقراء کے پاس، مساکین کے پاس، فرمایا دیکھو فقراء میں بیٹھنے سے وہ خوف ہے جس کی عادت محلوں میں رہنے کی ہو، ہم تو رسول اللہ کے بیٹے ہیں، رسول اللہ کے فرزند ہیں، ہمیں اس سے کوئی خوف نہیں، ہم انہی کے ساتھ خوش ہیں، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ ہمیں ذلیل کر رہا ہے، پروردگار عالم نے ہماری عزت یہیں پر رکھی ہے۔ سعید کہتے ہیں مولا آپ ذرا میرے ساتھ میرے گھر چلیے، میں آپ کو وہاں پر جگہ دے دیتا ہوں۔ امام نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، جیسے ہاتھ پھیرا امام نے کہا ذرا سعید ذرا اپنے برابر میں ذرا دیکھ تو صحیح۔ اب جو دیکھا تو باغات نظر آئے سعید کو، خوبصورت محل نظر آئے۔ امام نے دوبارہ آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، سعید دیکھ پروردگار عالم نے دنیا کے اختیارات ہمارے ہاتھ میں دیے ہیں، اگر چاہے تو ہم اپنی زندگی کا انداز یہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن کیا کریں ہم اس کی رضا میں راضی رہنا چاہتے ہیں، وہ جیسے رکھنا چاہتا ہے ہم ویسے رہنا چاہتے ہیں۔ سعید کو واپس بھیج دیا گیا۔ اچھا یہاں سے 10ویں امام کی مصیبتیں شروع ہوئی، ٹھیک ہے، یہ پہلی مصیبت۔ اس کے علاوہ 10ویں امام کو دربار میں طرح طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ امام کے جب دربار میں لایا جاتا پہلے سے ہی منصوبہ بنا دیا جاتا، کوئی نہیں اٹھے گا، کوئی ان کے لیے دربار کا پردہ نہیں اٹھائے گا۔ اچھا پردہ دیکھیے آج کل کا نہیں، یہ پردہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس دربار میں جو پردے ہوا کرتے تھے وہ آج کل کے قالین سے بھی موٹے پردے، جسے سردیوں سے بچانے کے لیے دروازوں پر لگا دیا جاتا تھا، جسے کئی بندے مل کر اٹھاتے تھے، وہ پردے لگا دیے جاتے تھے۔ لیکن جب 10ویں امام آتے تھے تو قدرت کی طرف سے ہوا چلتی تھی اور پردہ سر پر سایہ کرتا تھا، امام دربار میں تشریف لے جاتے۔ لہٰذا کئی انہوں نے کوشش کی کہ امام کو کسی نہ کسی طریقے سے پریشان کیا جائے۔ اچھا ایک طریقے سے جو امام کو پریشان کیا، بس آخری بات ہے، زیارت امام حسین پر پابندی لگا دی۔ سب سے بڑا آپ جانتے ہیں یہ متوکل، اسے یزید ثانی کہا گیا، بنو امیہ میں تھا یزید، بنو عباس میں تو کوئی نہیں تھا یزید، لیکن جو مورخین ہیں وہ کہتے ہیں کہ بنو عباس میں اگر کوئی یزید کے لیول کا تھا تو وہ ہے متوکل، یزید ثانی کہا گیا اسے۔ اتنے مظالم کیے اس نے، 17 بار اس نے کوشش کی کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کا نشان مٹا دیا جائے، 17 بار کوشش کی۔ کبھی جانوروں کو لے آتا تاکہ ہل چلا دی جائے اور قبر کا نام و نشان مٹ جائے، لیکن جانور آتے انہیں مار کر مار دیا جاتا، لیکن وہ قبر حسین کی طرف نہیں بڑھتے۔ نہر فرات کو کاٹ کر یہ کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے یہ پانی قبر حسین پر آ جائے اور ساری قبروں کا نام و نشان مٹ جائے۔ کئی بار نہر فرات کو کاٹ کر قبر حسین پر لانے کی کوشش کی، لیکن آپ جانتے کیا ہوتا تھا، جب نہر فرات کو کاٹا جاتا تھا تو نہر فرات کو جیسے ہی کاٹا جاتا تھا وہ حسین کی قبر کے پاس آتی تھی۔ اب پانی کا یہ انداز ہے کہ وہ آگے جاتا ہے، لیکن جیسے ہی نہر فرات حسین کی قبر تک پہنچتی تو حسین کی قبر کا طواف کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جملہ تو کیوں نہ کرتی، پانی پر عباس کا قبضہ جو ہے، لہذا طواف کرنے لگتی نہر فرات امام حسین کی قبر کا۔ کئی اس نے حربے کیے، کئی اس نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے حسین کی قبر کا نام مٹ جائے، نہیں ہوا۔ آپ دیکھیے حسین کی قبر آج بھی باقی ہے، متوکل کا نام ہے نہ اس کے باپ دادا کا نام ہے، کئی نام نہیں ملتا، 17 بار کوشش کی۔ اب جب یہ ساری کوششیں ناکام ہوئی، اب اس نے کیا کیا، اب اس نے کہا کہ جتنے زائرین ہیں ان پر پابندی لگا، کوئی نہیں آئے گا زیارت۔ دیکھیے یہ باتیں ہم نے پہلے کئی دفعہ سنی ہوں گی، لیکن سرسری طور پر زیارت امام حسین پر پابندی لگا دی۔ حضور آپ سمجھتے ہیں زیارت امام حسین پر پابندی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زیارت امام حسین پر پابندی لگا دینا۔ آج اگر مومن جاتے نا کربلا، جب وہاں سے کربلا سے نکل ہوتے دل تڑپ جاتا ہے کہ حسین کو چھوڑ کر جائیں تو جائیں کیسے، دل تڑپ جاتا ہے کیسے کربلا سے الوداع کریں، دل تڑپ جاتا ہے، الوداع کہنے کا دل نہیں جاتا ہے۔ اچھا ایک اور مثال سے تصور کیجیے بالفرض، اچھا یہ واقعہ جو ہے وہ خود میرے دوست کے ساتھ بھی ہوا واقعہ، ساری چیزیں ریڈی ہو، پاسپورٹ تیار ہے، ویزا تیار ہے، سب کچھ ہے، بس جانا ہے۔ گئے پلین میں بھی بیٹھ گئے۔ اچھا جیسے پلین میں بیٹھتے آپ جانتے ہیں کہ جو زائر جا رہا ہوتا ہے اس کے ذہن میں اسی وقت سے کربلا کا نقشہ ہوتا ہے، جاؤں گا نہ ہوٹل میں رکوں گا نہ کوئی اور کام کروں گا، پہلے عباس کے روزے پر جانا ہے، پھر حسین کے روزے پر جانا ہے، سارا سوچ کے رکھتا ہے، روزے اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہوا کیا، نجف ایئرپورٹ تک گیا، واپسی وہاں سے بھیج دیا گیا کراچی۔ اب آپ سوچیے ایک بندے کی کیا حالت ہوگی، مولا دروازے تک بلایا اور واپس بھیج دیا۔
لیکن مولا نے کرشمہ کیا اور مولا نے اپنا معجزہ دکھا اسے واپس بلایا اسی دن اسی وقت کو واپس کیا. لہذا آپ سامنے محترم سوچیے اگر ہمارے ساتھ کبھی ایسا ہو کہ ہم بالکل آمادہ ہو حسین کی زیارت پر جانے کے لیے, آخر میں ہمارا کوئی ہاتھ پکڑ رہے تھے نہیں جا سکتے, تو دل کی کیا حالت ہوگی یار حسین کی زیارت سے کیوں روک رہے ہو. اس وقت مومنین پر پابندی لگا دی گئی, کوئی نہیں جائے گا زیارت امام حسین پر. 10ویں امام کو جب یہ پتا چلا 10ویں امام نے کہا خبردار زیارت امام حسین کا سلسلہ نہیں رکنا چاہیے, کیونکہ جانتے ہیں نا غدیر کو جیسے لوگوں نے بلا دیا ایسے کربلا کو نہ بلا دیں. کہا خبردار زیارت کا سلسلہ نہیں رکے گا, جو قیمت دینی پڑے زیارت پر جاؤ. سب سے پہلے حکومت نے جزیہ لگایا, بھاری ٹیکس بھاری رقم دینی پڑے گی پھر جاؤ یہاں سے. لوگ آتے رہے جاتے رہے. ایک بوڑھی خاتون وہاں سے گزری, کہا تیرا حلیہ دیکھ کر تو لگتا ہے تیرے پاس اتنے پیسے نہیں, کہاں سے آئے؟ کہا پورا سال روٹی اور نمک کھایا ہے لیکن حسین کی زیارت نہیں چھوڑ دی, پورا سال فاقہ کیا حسین کی زیارت نہیں چھوڑ دی. گئے جب دیکھا کہ پابندی نہیں لگ رہی ہے اور کوئی جو ہے وہ منصوبہ کام نہیں کر رہا, انہوں نے کہا جو جائے گا اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے گا, اس کے بعد جائے گا. بوڑھی خاتون آئی جانے لگی, اپنا بائیں ہاتھ آگے کیا, کہا نہیں ہم سیدھا ہاتھ کاٹیں گے. کہا سیدھا ہاتھ تو پچھلے سال ہی کاٹ چکا تھا, وہ تو پچھلے سال ہی کاٹ دیا. الٹا ہاتھ بھی گرم کر دیا, زیارت امام حسین کر دی. کسی قیمت پر زیارت کو چھوڑا, یہ زیارت ہم تک ایسے نہیں پہنچی, مومنین کی قربانی ہے. اس کے بعد قانون بنایا گیا اب پیروں کو کاٹ دیا جائے, اب جو ہے ایک ہاتھ ایک پیر کاٹ کر پھر جائے گا. مومنین آتے رہے جاتے رہے. اب ایک بوڑھی خاتون کا یہاں پر واقعہ بھی ملتا ہے کہ جب ایک بوڑھی خاتون گزری تو اس کے ایک وقت یہ ہے کہ اتنی بار زیارت پر گئی کہ اس کے سارے اعضاء و جوارح ختم ہو گئے. آپ جانتے ہیں جب پھر سے موسم آیا کہ جب لوگ زیارت امام حسین پر جانا شروع ہوئے, اس نے جانتے کیا کیا, ایک بندے کو اپنے قریب بلایا, کہتا ایک کام کر مجھے کھلے آسمان کے نیچے لٹا دے, کھلے آسمان کے نیچے مجھے لٹا دے. کہا کیا کرو گی؟ بس وہ میرا کام ہے تو مجھے لٹا دے. اسے لٹا دیا کہ وہ کھڑا ہو کر دیکھتا رہا. کہا کہ اس نے نہ جانے زیر لب کیا کہا کہ اچانک سے ہم نے دیکھا کہ گھوڑ سوار آیا اور وہ گھوڑ سوار آ کر رکا اور اس نے آ کر اس بندے سے کہا ذرا اس بڑھیا کو میرے ساتھ سوار کر دے, اور سوار کر کے لے جانے لگا. مجھے نہیں پتا کون آیا, کیسے لے کر گیا, مجھے نہیں پتا, لیکن مجھے اتنا پتا ہے ایک اشارہ مل گیا, اگر اس کے ہاتھ ہوتے تو خود سوار کر لیتا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ زہرا. جناب عباس آئے, آپ جانتے ہیں جناب عباس زائرین امام حسین کا استقبال کرتے ہیں. آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے, یہی حق ہے کہ حسین کی زیارت کا نام سن کر آنکھوں میں آنسو آ جائے. سامعین محترم آج 10ویں امام کا ماتم ہے, آج زمانے کے امام کے جد کا ماتم ہے, ہمیں پرسہ دینا ہے, اپنی آنکھوں سے اشک ضرور بہا لیجیے گا. سامعین محترم آپ جانتے ہیں 10ویں امام کو طرح طرح سے تکلیفیں دی, زیارت امام حسین پر پابندی لگائی. آپ ذرا سوچیے یہ کوئی کم ہے کسی کے لیے درد کہ کسی کے جد کی زیارت پر پابندی لگا دی جائے. 10ویں امام نے کہا دیکھو زیارت کا سلسلہ نہ رکے, یہ ایک طریقہ تھا. جانتے دوسرا کیا, 10ویں امام کے گھر پر رات میں فوجی گھس جاتے تھے اور حملہ کر دیا کرتے تھے اور کہتے تھے ہمیں گھر پر ساری چیزیں دیکھنی ہے, کہیں ایسا کوئی سامان تو نہیں جو آپ نے ہمارے خلاف تیار کیا ہے. آپ ذرا سوچیے اگر کوئی شریف بندہ ہو اس کے گھر میں کوئی ایسے کود جائے اس کا کیا رویہ ہوگا. کہہ رہے تم کیا کر رہے ہو, جانتے ہو 10ویں امام اس کو کیا کہتے تھے, جیسے ہی دیکھتے نا کہ فوجی اس کو کود کر گھر میں آ رہے ہیں, 10ویں امام ایک جملہ کہتے تھے, کہ ذرا اتنا رک جاؤ میں اپنی گھر کی مستورات کو ایک طرف کر دوں, میں کہوں گا اے مولا یہ آپ کا مقدر اور وہ میرے بیمار امام کا مقدر ہے. جب شام غریب بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں جایا کرتی تھی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ زہرا. شہزادی آپ کو کوئی کم نہ دے, زمانے کے امام کی نگاہیں آپ پر ہے کہ کون میرے جد کا پرسہ لینے آیا ہے, بس 2 آنسو بہا لے. بس ادادارو جانتے ہیں ایک اور مصیبت 10ویں امام پر دربار میں بلایا گیا. جب دربار میں بلایا گیا, دربار کا ماحول کیا تھا پتہ ہے, سارے کے سارے ان لگینوں کے ہاتھ میں شراب کے جام تھے, سب شراب پی رہے تھے. آپ جانتے ہیں گستاخی کیا ہوئی, امام کے سامنے شراب رکھ کر کہا اسے آپ کو پینا پڑے گا. امام نے کہا دیکھو خبردار ہم ایسی نجاستوں سے دور ہیں. عزاداروں آپ کی سزائیں بلند ہو گئی. آپ نے صرف اتنا سنا کہ مولا شراب کی دربار میں گئے, مولا نے شراب کو دیکھا تو برداشت نہیں کیا, لیکن عزاداروں بلاخر مولا مرد تو تھے. ذرا سوچئے علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ کیسے شرابیوں کے دربار میں گئی ہوگی. ارے آپ نے سن لیا. جانتے ہیں ایک ذاکر جب مصائب پڑھا تھا, مصائب پڑھتے پڑھتے اس نے کہا زینب ابن زیاد کے دربار میں گئی. ابھی آگے کہنا چاہتا تھا, ایک مجتہد نیچے بیٹھے تھے, دامن کو پکڑ کر کہا ارے ذاکر پہلے اس جملے کا حق تو ادا ہونے دے, زینب جیسی ابن زیاد جیسے کے دربار میں گئی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ زہرا.
شہزادی آپ کو کوئی کم نہ دے سوائے کہ اہل بیت کے روتے آئیں گے. بس ہزاروں کئی مظالم ہوئے امام نگی پر, ان کے سامنے ان کی دادی کی گستاخیاں کی گئی, نہ جانے کون کون سا ظلم ہوا. بس ایک وقت آیا, آخری دنوں میں ایک وقت آیا 10ویں امام کو زہر دے دیا گیا. عزاداروں جب زہر ملا نا 10ویں امام زہر کی شدت سے تڑپنے لگے. روایت کے لوگ 11ویں امام قریب آئے, اپنے گریبان کو چاک کیا, ماتم کرتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے ہائے اس عمر نے میرے بابا کو زہر دے دیا. بابا آپ اتنا کیوں تڑپ رہے بابا, بابا ابھی آپ کو آرام مل جائے گا. بس عزاداروں ایک بار 10ویں امام نے اپنی آنکھوں کو بند کیا, انا للہ و انا الیہ راجعون, ہمارا 10واں امام چلا گیا. عزاداروں جانتے ہیں 10ویں امام کو انہی کے گھر میں دفن کیا گیا ہے. عزاداروں آخری جملہ, تاریخ میں 3 جنازے ایسے ہیں ایک روایت کے مطابق جن کو ان کے گھر میں دفن کر دیا گیا. آخری جملہ کہوں آپ کی صدائیں بلند ہو جائے گی. کون سے 3 جنازے ہیں؟ پہلا جنازہ ہے فاطمہ زہرا کا. ایک روایت کے مطابق علی نے جنازہ نہیں اٹھایا بلکہ فاطمہ کو گھر میں ہی دفن کر دیا. دوسرا جنازہ ہمارے 10ویں امام امام علی النبی کا, جنہیں گھر میں دفن کر دیا. اور تیسرا جنازہ زندان شام, ایک 4 برس کی بچی اس کا جنازہ تھا. غسالہ کو بلایا گیا اور کہا گیا ارے اجرکم اللہ اجرکم اللہ. جانتے ہیں اب روایت سن لیجیے, غسالہ ہے نا جانتے ہیں, ایک بار اس نے چیخ ماری. جناب زینب نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا مجھے اتنا بتا دو کیا اس بچی کو کوئی بیماری تھی؟ کہا نہیں کوئی بیماری نہیں تھی. کہا اس بچی کا کرتا بدن سے جدا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ارے سارے بدن پر نیل ہے, سارے بدن پر خون جمع ہوا ہے, کرتا جدا نہیں ہوتا. عزاداروں اب جناب زینب وہ روایت کیسے بتائے کہ 11 محرم کو جب قافلہ چلا ہے سب بچوں کو ماؤں کی گود میں بٹھایا, سکینہ کو الگ سوار کیا, راستے میں سکینہ گر گئی. جناب زینب گری اونٹ سے یہ کہتے ہوئے ڈھونڈتی ڈھونڈتی آئینہ سکینہ سکینہ کہاں ہو مجھے آواز دو. عزاداروں جیسے ہی جنگل میں پہنچی نا کیا دیکھا, ایک سیاہ پوش خاتون ہے, اس کی گود میں سکینہ آرام کر رہی ہے, سکینہ سو رہی ہے. جناب زینب نے کہا ہے بی بی تیرا بڑا شکریہ کہ تو نے سکینہ کو سلایا, لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا سکینہ کو تیری گود میں نیند کیسے آ گئی. ارے یہ بچی تو بابا کے سینے پر سوتی تھی. بس یہ کہنا تھا اس بی بی نے چہرے سے نقاب ہٹایا, کہا زینب نہیں پہچانا, ارے اس گود میں میرا حسین سوتا تھا. ارے سکینہ کیسے نہ سوئے. بس عزاداروں جناب زینب سکینہ کو لے کر پہنچی, آخری جملہ لے کر پہنچی. جناب زینب نے کہا شیبر میں کہتی تھی نا یہ بچی اکیلی سوار نہیں ہو سکے گی. اس نے کہا اپنی گرے گی. آپ سوچ رہے ہو کہ شاید ماں کی گود میں لے کے نہیں. عزاداروں ایک رسی کو نکالا, بچی کو پشت کے بل اونٹ پر لٹایا, رسی کو باندھا, اونٹ کو دوڑایا. ارے سکینہ کا سارا جسم لہو لہان ہو گیا. یہی وجہ ہے غسالہ کہتی تھی ارے اس بچی کا کرتا جدا نہیں ہوتا. امام سجاد نے ہاتھوں پر جنازہ اٹھایا, ایک بار کربلا کا رک کر کے کہا وہ 72 کی لاشیں اٹھانے والے اے میرے بابا, بابا 72 کا لاشیں اٹھایا. آئیے سکینہ سيعلم الذين ظلموا من ينقلب ينقلبون. وحدت الوجدان لم شکر وجدان ہماری سفادت کو بارگاہ میں قبول فرما. تمام قرآن صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما. آنے والے جتنے افراد یہاں پر تشریف فرمایا اگر کوئی پریشان ہے مالک سب کی پریشانی دور فرما. آنے والے جتنے افراد یہاں موجود ہیں تمام کے رزق مزید وسعت عطا فرما. جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما. تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. بالخصوص کربلا معظمہ کی زیارت نصیب فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. حضور کے آوان اور ساتھ شمار فرما. سامعین محترم کی زیارت امام حسین جو آج ہم تک پہنچی ہے اس میں 10ویں امام کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. لہذا سلام پیش کرتے امام حسین کی بارگاہ میں. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت
بفنائي عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن حسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب امام علی بکی کے مصائب کے صدقے جو کربلا جانا چاہتا ہے السلام علی الحسین وعلی علی بن حسین وعلی اولاد الحسین